107 اللہ بیان کر رہا ہے میلاد، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورہ فاطر آیت نمبر 24 اللہ بیان کر رہا ہے میلاد، وما انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اللہ میلاد بیان کر رہا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اپنے محبوب کا میلاد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سورۃ الفتح کی 8 اور 9 نمبر آیت میں میلاد بیان ہو رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہاں لکھا ہے میلاد؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 46 47 میں اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ اپنے حبیب کا میلاد بیان کر رہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں رب نے میلاد بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میلاد بیان ہو رہا. سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، یہ باتیں انجیل میں بھی بیان کی ہوئی ہیں. رب اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 170 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. سورۃ النساء آیت نمبر 174 اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. رب ہو کر حضور کا میلاد اوصاف کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ہم امتی ہو کر کیا حضور کی تعریفیں نہیں کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے، کامل و اکمل بنا کے، ان کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، پہلا ایک دور تھا کچھ عرصہ پہلے یورپ کے سفر میں نے ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دی. کچھ دیر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، ایک جملہ اس نے بولا، اور وہی جملہ آج سے کچھ مہینے پہلے آج کے ہمارے دور کے یہاں کے نوجوان تھا کالج کا، اس نے بولا یہ اسمیل میں نے محسوس کیا ذہنوں میں آ رہی ہے، کیا why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں جناب ہم اپنی زندگی میں فریڈم ہمیں چاہیے، ہمیں پابند نہ کرو، ہمیں باؤنڈ نہ کرو کہ جناب آپ کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو یہ اوبے کرنا پڑے گا، آپ کو یہ پابند رہنا پڑے گا. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو یا وہ فریڈم کے نام پر آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں. یہ کہتے ہیں why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to follow him. ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ میں اپنا اچھا برا خود سمجھ لیتا ہوں. مجھے کسی کو جب فالو کرنے یا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا حکم دیا ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں
کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرنا ہے؟ بیکاز ہی از دا سنگل پرسنالٹی ان دا یونیورس ہو از ایبل ٹو بی فالو ناؤ. رب نے ہمارے پیارے آقا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. سائنس کی تھیوری چینج ہو جاتی ہے. پہلے تھیوری آئی زمین گول ہے، پھر تھیوری آ گئی جناب اب ایگ شیپ ہے، بیسوی شکل ہے. تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، سائنسی نظریات چینج ہو جاتے ہیں. نئی ریسرچ پرانی ریسرچ کو باطل کر دیتی ہے، مختلف قسم کی تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں. مگر اللہ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو کردار میں، سیرت میں، اخلاق میں، صورت میں ایسا بنایا ہے جس میں خامی بھی کوئی نہیں، نقص بھی کوئی نہیں، خرابی بھی کوئی نہیں، اور ان کی کسی بات کا رد بھی کوئی نہیں. جو کتاب لے کر آئے اس کا جواب بھی کوئی نہیں. اللہ نے ان کو کامل و اکمل بنایا کہ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے، دلیلیں بے مثالی ہے. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل. لوگ کہتے تھے ہم اللہ کو کیسے جانے اور پہچانے؟ چیزوں کی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں. ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھو کے پہچانتے ہیں، کچھ چیزوں کو چکھ کے پہچانتے ہیں، کچھ چیزوں کو سن کے پہچانتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم جو ہے وہ سن کے پہچانتے ہیں، سونگھ کے، چکھ کے، ہاتھ سے چھو کے. یہ 5 حواس ہیں: چھونا، چکھنا، سونگنا، دیکھنا، سننا. یہ 5 حواس. اب دیکھ رہے ہیں ہم حضور کی عاشق کو. اچھا ویسے بھی ہے کہ یہ قدرتی بات ہے، عاشق کا چہرہ ویسے پہچانا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے والا رنگ کا گورا بھی نہ ہو، چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. شکلوں سے لوگوں کے عقیدے پہچانے جاتے ہیں. تو کیڑا ہے مطلب یہ ہے، یہ آپ حقیقت سمجھیں گے اس کو. ہم چیزوں کو دیکھ کر، یہ مسجد ہے، سٹیج بنا ہوا ہے، عاشق رسول بیٹھے ہیں، محفل ہو، یہ دیکھ کر ہم نے پہچان لیا یہ مسجد ہے، محفل ہے. کچھ چیزوں کو ہم سن کے پہچان. باہر سے میں سن رہا تھا، آواز آ رہی تھی، استاد صاحب پیاری گفتگو اصلاحی فرما رہے تھے. یہ سنا تو میں نے ابھی دیکھا نہیں، میں اوپر چلا کے اوپر آواز آ رہی ہے، سن کے پہچان لیا. جنہوں نے پہلے مجھے سنا ہوگا یہ ابھی دیکھ رہے سن رہے تو اب سن کے پہچانے کے بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو ہم چکھتے ہیں. یہ سفید پاؤڈر تھا، نمک ہے، میٹھا ہے یا سوڈا ہے، چکھا، اس کی مٹھاس سے پتہ چل گیا یہ چینی ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو ہم سن کے، دیکھ کے، سونگھ کے، چکھ کے، اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے یہ اندھیرے میں کوئی چیز ہے، پتہ ہی نہیں چلا، سونگا تو یہ تو گلاب کا پھول ہے، یا کسی کو ہاتھ میں کوئی چیز لگی تو نسوار ہے، اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ چیزوں کو ہم رات کے اندھیرے میں اٹھے، بجلی بند ہے، صوفے کو ہاتھ لگا صوفہ ہے، دیوار کو ہاتھ لگا تو دیوار ہے، دروازے کو ہاتھ لگا، ہم نے چھو کے پہچان لیا. یہ حواس خمسہ. اللہ کی ذات کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ کی ذات کو جانو، پہچانو اور مانو. اب انسانی عقل حیران ہے، ہم کیسے جانیں، کیسے جانیں، کیسے مانیں، کیسے پہچانیں؟ نہ تو رب کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہم، نہ اس کے ساتھ ہم باتیں کر سکتے، ہم کیسے مانیں؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے. وہ کہتے تھے ہم پتھر کا بناتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں، ہم لکڑی کا تراش لیتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں، مٹی کا بنا لیتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس کی پوجا کریں. کہ وہ مکان میں سماتا نہیں، کہ ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے، یا تم وہاں جا نہیں سکتے، لا مکان تک تمہاری پہنچ ہی کوئی نہیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو پھر ان دیکھے کو نہیں مانیں گے، ہمیں دکھاؤ تو مانے، جانے، پہچانے اور اس کو ایک مانے. کہ تم لا مکان میں جا نہیں سکتے، وہ مکان میں سماتا نہیں ہے. اب انسانی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں پہچان کے لیے کچھ تصور تو چاہیے، پہچان کے لیے، معرفت کے لیے اس ذات کا مظہر تو کچھ چاہیے.
تو رب کائنات نے انسانی عقل کا یہ جو تقاضا تھا اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان بنا کے اپنے محبوب کو بھیجا جا رہا ہے. لوگوں کو تم کہتے تھے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تم لا مقام میں جاتے نہیں ہو، اللہ مقام میں سماتا نہیں ہے. ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جو لا مقام میں بھی جائے گا اور مکان والوں میں بھی آگے بیٹھے گا. لوگوں تم اسے دیکھ لو گے تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچنی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. رب نے اپنی ربوبیت کی، اپنی وحدانیت کی، اپنی قدوسیت کی، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ لوگوں انہیں دیکھ لو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، انہیں دیکھ لو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. اور قرآن کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کو فضیلت عطا کی. اللہ نے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے. وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا. حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آپ کو گلزار بنا دیا. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انبیاء کے معجزات کو قرآن نے بیان کیا. حضرت ایوب نے ایڑی ماری چشمہ جاری. حضرت یعقوب اللہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کی قمیض آتی ہے، قمیض آنکھوں پہ ڈالے تو بینائی کا ذوق دور ہو گیا. حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو اکھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، 12 معجزات تک کا ذکر آیا. مگر جب آمینہ کے لال کی باری آئی، ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، جب ہمارے سید و سردار کی باری آئی، جب ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، جب ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، جب ہمارے صادق و امین کی باری آئی، جب ہمارے شاہد و شہید کی باری آئی، جب ہمارے اول و آخر کی باری آئی، جب ہمارے علیم و عظیم کی باری آئی، جب ہمارے رؤوف و رحیم کی باری آئی، جب ہمارے کریم و حفیظ کی باری آئی، جب ہمارے جبار کی باری آئی، جب ہمارے حامی کی باری آئی، جب ہمارے ہاشمی کی باری آئی، جب ہمارے مصطفیٰ مجتبیٰ کی باری آئی، جب ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، سراپا معجزہ. یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. ان کی ولادت معجزہ، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن معجزہ، ان کی جوانی معجزہ، ان کی زلفیں معجزہ، ان کا سر معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، بینی معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، گردن معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ. نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا. اور یہ کوئی ہے کوئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ یہ مدینے کی مٹی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کے روز میرے مولا، آپ کے مولا، جگ کے مولا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شدت کی تکلیف والی آنکھ، اور حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے بتا دیا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو اللہ رسول کا پیارا ہے اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور فتح اس کے ہاتھ پر اللہ دے گا. اور فرمایا تھا این علی بن ابی طالب. شدت کی تکلیف، آنکھیں کھل ہی نہیں رہی. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی.
بلکہ اس لعاب لگنے کی برکت ایسی کہ حضرت علی فرماتے شدت کی سردی میں لوگ ٹھٹرتے مجھے سردی نہیں لگتی تھی، شدت کی دھوپ میں گرمی سے لوگ پریشان ہو جاتے تھے مجھے گرمی بھی نہیں لگتی تھی۔ لعاب دہن کی ایسی برکت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے بھی کر رہا ہوں نا، کہ آج سے کچھ دن پہلے میں عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل گجرات میں بیان کرنے آیا تھا، ڈاکٹرز کا اجتماع تھا صرف ہاسپٹل کے اندر۔ ڈاکٹرز کے سامنے میں نے سوال رکھا کہ آج میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کیا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی کی آنکھ میں گولی یا لوہا کو سوا سریا لگ گیا، آنکھ پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، نکل آئے، آنکھ باہر نکل جائے، کوئی ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تھوک لگا کے اس کو جوڑ دوں؟ کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے؟ ہم کہتے ہیں بڑے ترقی یافتہ دور میں ہیں۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار اب دعوت اسلامی والے آتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، امامہ سجا لو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، شریعت کی بات کرنی ہے۔ دنیا کے تقاضوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم شریعت میں چلے تو۔ ہمیں زمانے کے ساتھ ترقی کرنے دو، آگے بڑھنا ہے ہم نے۔ ہم کہتے ہیں ترقی سے تو اسلام نے روکا ہی نہیں ہے، ریسرچ سے اسلام نے روکا نہیں ہے، تحقیق میں آگے بڑھنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام نے بے حیائی سے روکا ہے۔ تم شریعت کے باغی بن کے آگے نہ بڑھو، شریعت کے تابع بن کر آگے بڑھتے رہو۔ چاند پہ جاتے مریخ پہ چلے جاؤ، اسلام ڈزنٹ میٹر، اسلام کو پرابلم ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی پرابلم کوئی، اسلام ہیز نو پرابلم وتھ دس کہ آپ مریخ پہ جاتے ہیں، اگلے سیاروں پہ جاتے ہیں، لیکن آپ بے حیائی اور بے باکی کو ترقی کا نام مت دو۔ اور کہتے ہیں جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں چل رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کی عروج کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آنکھ کھولے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے، لیکن کوئی لاؤ ڈاکٹر مجھے ایسا آپریشن کر کے دکھائے۔ اور احد شریف کا میدان ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آنکھ تیر واپس کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا باہر، خون بھی بہا ہوگا، تیر لگا ہے، تیر کھینچا آنکھ باہر، ہاتھ پہ لے کر جو مواد نکلا ہے آنکھ سے ڈیلا وغیرہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آئے، عرض کیا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، فرمایا قتادہ تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ یہ کہنے لگے آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، نہ نہیں کی حضور، جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے پر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ حضور میں کانا ہو جاؤں گا، میں کل جاؤں گا تو سونا نہیں لگوں گا۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی یہ حضور علیہ السلام نے لی، دنیا مجھے لا کے تو دکھائے ایسے آپریشن، آنکھ لی اندر رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نابینا ہو گئے تھے، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، حضرت حبیب کے والد کی آنکھوں میں نور آ گیا، حضرت محمد بن حاتم کے ہاتھ پر جلتی ہڈیاں گر گئی تھی، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، جلنے کا نشان تک ختم کر دیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کا کھانا تھا، آپ نے آٹے اور سالن میں اپنا لعاب دہن ملا دیا، حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت تھی، 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی باقی رہا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بدر کے میدان میں ایک صحابی کا بازو کٹ گیا تلوار لا کے، یہ ٹوٹا کٹا ہوا بازو اٹھا کے لائے، حضور میرا بازو کٹ گیا ہے، اپنے لعاب دہن لگا کے بازو جوڑ دیا، بڑھاپے میں پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وہ بازو جو حضور نے جوڑا تھا جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں جس پیغمبر کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں، ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم اس لیے ان سے متاثر ہو گئے، دنیا 21ویں صدی میں آ گئی، تم 21ویں صدی میں مجھے یہ باتیں کر کے تو دکھاؤ، ہم 1400 سال پہلے کی بات بھی کرتے ہیں، پوری ریسرچ کے بعد بھی دنیا اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتی، ٹیکنالوجی اس مقام پر نہیں آ سکتی کہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو کمالات دکھائے، اگر متاثر تم ان سے اس لیے ہو رہے ہو، وہ چاند پہ جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر ہم تمہیں دعوت دیں گے کہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چاند پہ جانا کون سی بڑی بات ہے، چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
لاؤ پوری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے, سائنس پوری اکٹھی ہو جائے, چاند توڑ کے دکھاؤ, 1 انچ چاند کو اپنی جگہ سے ہلا کے دکھاؤ, ہے پوری طاقتیں لگا دو, آئندہ کے لیے بھی چیلنج ہے, 1 انچ چاند کو ادھر سے ادھر کر کے دکھا دو, چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑ کے دکھا دو. پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آئی, چاند ٹوٹ گیا. اس آیت کی تفسیر نور العرفان میں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, سورہ قمر کی 2 آیت کی تفسیر. ابو جہل نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے. ابو جہل کا بڑا دوستانہ تھا, اس سے کہا کہ حبیب میرے علاقے میں جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا ہے, لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا, شکایتیں بڑی لگائیں. حبیب نے کہا کہ ابو جہل سے کہ تم جن کے بارے میں شکایتیں لگا رہے ہیں ان کو بلاؤ, میں ان کی سنوں. ابو جہل نے کہا نہیں, یک طرفہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, سختی سے روک. یمن کا رئیس تھا, تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے, مکے کے لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے, روک بھی تھا حبیب کا. ابو جہل نے کہا نہیں, میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تو سختی سے روک جا کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. حبیب نے کہا دیکھ ابو جہل, ابو الحکم کہتے تھے اس کو, کہا کہ دیکھ میں یک طرفہ فیصلہ کر نہیں سکتا, مجھے ان سے ملنے تو دیں, لوگ کہیں گے آیا اور ان سے ملے بغیر ہی فیصلہ سنا گیا. ابو جہل نے کہا نہیں, ان کے سامنے نہیں جانا, ان کے سامنے گیا تو پھر تو ہمارے ہاتھ سے تو گیا. حبیب نے کہا کہ مجھے ملنے دے. ابو جہل نے کہا نہیں, تو ان کا ہو جائے گا. حبیب نے کہا نہیں, میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا, اور میرے پہ بات کروں گا, تیری میری دوستی بڑی پکی ہے. ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب مروانا نہیں. کہا نہیں, بلا تو صحیح. بلایا, اب تشریف لائے. حبیب نے کہا یہ لوگ کہتے کہ آپ جادوگر ہیں, آپ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا 2 باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, جو ظاہر نہیں کروں گا وہ ہے غیب کی خبر. نبی عربی زبان کا لفظ ہے, نباؤن سے بنا ہے. نباؤن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ خبر. نبی کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا, غیب کی خبریں بتانے والا. نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے. اب جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ ترجمانی کیا کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا, ترجمانی بھی کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک حق اہل سنت. اب وہ حبیب نے کہا کہ 2 باتوں پر فیصلہ سنا جاؤں گا, جادو ہے یا نبوت ہے. آپ نے فرمایا جو بات تو ظاہر کروانا چاہتا ہے وہ تو بعد میں بتاتا ہوں, تو جو تو لے کر آیا ہے کہ بتانی ہے وہ بتا. اس نے کہا یہ چاند ہے, زمین پر جادو چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. ابو جہل خوش ہو کے کہتا ہے حبیب تو نے تو آج کمال کر دیا, ہمارے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی, کمال ہو گیا, توڑ, اب دیکھتے ہیں جادو تیرا کیسے چلتا ہے معاذاللہ. آپ نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ, اگر میں نے توڑ دیا تو مانو گے؟ کہنے لگے جی مانیں گے. 3 بار اقرار کروایا, پھر حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا. میں اپنے وجدان میں کہا کرتا ہوں کہ چاند کے تو نصیب چمک اٹھے, چاند کے تو بخت چمک گئے. وہ تو کب سے منتظر ہے جلوائے یار, ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. چاند تو کب سے منتظر ہے, حضور اشارہ کرے تو میں دنیا کو غلامی دکھاؤں اپنی. اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک مکے کے اس کنارے پر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے, ایک چلتے ہوئے نیچے آ گیا. یوں 2 ٹکڑے چاند کے دور دور ہو گئے. اب جوڑ دیا, پر میں گواہ رہنا. ابو جہل نے کہا لگتا ہے ہماری آنکھوں میں جادو چل گیا ہے. مکے کی گلیوں میں لوگ دوڑائے, سوتے لوگوں کو اٹھایا, کہا دیکھو اوپر کیا ہوا. جو دیکھے کہا چاند ٹوٹا ہوا ہے. چاند کہتا لگتا ہے پورے مکے میں جادو چل گیا ہے. اب حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے. آپ نے فرمایا حبیب جو تیرے دل والی بات ہے وہ ہے ایک مراد, ہے ایک مراد, وہ صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ یہ چھوڑ میں بتاؤں تو یہ بتا کے صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ حبیب قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا لجپال کرم کر دو, پوری بھی کر دو. وہاں حبیب جب یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے,
راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, تیرے گھر میں ایک بچی ہے تیری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہیں, کوڑ کی مریضہ ہے, اور تو کہتا ہے یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تیری مشقت اور تکلیف بڑھ رہی ہے. جنہوں نے پیرالائز کبھی بچہ دیکھا ہوگا وہ کیا اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے بچے کی کیسی مشقت ماں باپ کے لیے بڑھتی ہے. اب آپ نے فرمایا حبیب جب تو یمن سے مکے آ رہا تھا تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مکے جا رہا ہوں, نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان سے دعا کراؤں گا, اگر وہ اللہ کے نبی ہیں ان سے دعا کراؤں گا, یا تو میری بچی چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے یا پھر یہ مر جائے. حبیب جا یمن چلا جا, تیری بچی کو شفا دے دی, یا تیری مراد پوری کر دی, یا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا. حبیب کہتا ہے مکے والوں تو مانو یا نہ مانو, میں مان گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتے تھا سامنے نہ جائیں, ہو گیا نا تو بھی ان کا. ابو جہل سے حبیب نے سخت لہجے میں اس وقت بات کی اور کہا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ چاند ٹوٹ کے جوڑا ہے, چاند توڑ کے جو جوڑے اور جو دل کی غیب کی خبریں بتائے, اب بھی تو ان کو نبی نہیں ماننے کا. میں تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے آیا تھا. حبیب نے کہا میں تو مان گیا کہ اللہ کے رسول ہے. حبیب یمن گیا, گھر پہنچا, دروازہ کھٹکایا, سین میں کچھ بچے محلے کے کھیل رہے ہیں, اندر دوڑا کمرے میں جہاں وہ معذور بچی پڑی تھی, چارپائی خالی, ایک دم رو پڑا. اپنی گھر والی کو آوازیں دیتا میری بچی مر گئی. اس نے کہا نہیں. پھر میری بیٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا باہر آ. بیٹی کو آواز دی, 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ. وہ بچی کو آواز دی, بیٹی دوڑ کے آئی, کہتی بیٹی تیرا ابا آ گیا تو مکے گیا ہوا تھا. بیٹی کو وہ گود میں لے کر رونے لگ گیا. حبیب آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ لگا کے دیکھے میری بیٹی ہے, یقین نہیں آ رہا. میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا, میں نے تو اتنا کہا بھی نہیں تھا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. میرے تو ذہن میں تھا یا مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. میں تو اتنا تصور نہیں کیا تھا. اتنا عطا, اتنا کرم, اتنی شفقت, اتنا احسان. حبیب رونے لگ گیا. وہ بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا تو گیا مکے, بہت سے طلب کیے, بہت سے دیکھے, بہت سے دیکھ کر ایمان لایا, اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا اس رات اماں بتاتی ہے چاند ٹوٹ گیا تھا, اور میں تو بھی اندھی دیکھ نہیں سکی, مگر پھر میری آنکھوں میں روشنی آنے لگی. اماں بتاتی اس رات چاند ٹوٹا تھا, میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی. پھر کہتے ہیں میں نے ایک نور والے کو دیکھا, ایک نور والا آیا. ابھی کہتا کیسے تھے؟ کہنے لگی ابا زلفیں ایسی تھی, پیشانی ایسی تھی, رخسار ایسے تھے, چلتے ایسے تھے. ابھی کہتا ہے وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. کہتی ابا پھر وہی آئے تھے, اپنا دست شفا رکھا, میرے سارے مرض دور کر دیے. صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جملے بولے تھے جو انجیل برنباس میں آپ سے منسوب جملے لکھے ہوئے ہیں. انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ کے یہ الفاظ موجود ہیں. جب لوگوں نے آخری نبی کی نشانی پوچھی تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا verily I say to you the moon shall discontinue his boyhood, and when he shall be grown up he shall take her in his hands the word beware of casting him out. فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں, جب اس آخری نبی کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں مہد میں ہوتے تھے. حضور علیہ السلام انگلی کا اشارہ ادھر کرے, چاند دوڑ کے ادھر چلا جائے, پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, چاند اشارے پہ چلا کے دکھائے میرے مصطفیٰ ہیں, اشارہ کرے چاند ادھر چلا جائے, اشارہ کرے چاند ادھر
ادھر چلا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا یہ کہتے ہیں کہ حضور سے جب اسلام قبول کیا نا تب بعد میں عرض کیا تھا میں نے بچپن میں ایک بات بڑی عجیب دیکھی تھی. آپ اپنے جھولے میں تھے, اشارہ کرتے تھے چاند کو, چاند ادھر دوڑ جاتا, کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا, آپ مسکراتے, چاند ادھر جاتا آگے پیچھے ہوتا. حضور یہ کیا تھا؟ میری نظر کا وہم تھا یا کوئی معاملہ تھا؟ فرمایا چچا تمہاری نظر کا وہم نہیں تھا, یہ چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا, مجھے ہنساتا تھا, یہ میرے اشاروں پہ دوڑتا تھا, میرے ساتھ